یو کیپ اٹ سمپل. یہ ریکوری پرنسپل ہے. کیپ اٹ سمپل کا مطلب ہے کہ آپ اس پروسیس کو ایسے سمجھیں, یعنی سب سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں, سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ جیسے آپ اپنے ابا جی سے مل رہے ہوں, تو اگر اس میٹنگ کو ریکارڈ کر لیا جائے یا اسے دیکھا جائے تو دکھائی دینا چاہیے کہ ایک بیٹا اپنے والد سے بات کر, کہ سب سے پہلے تو جیسے آپ کا رول ہے, ایک آپ کا رول ہے کہ آپ بیٹے ہیں, دوسرا آپ کا رول ہے آپ کی بیماری کے حوالے سے کہ آپ ایک ریکورنگ ایڈکٹ ہیں, اس رول میں بھی چلے جائیں. ہر اسٹوڈنٹ کو یہ یقین ہونا چاہیے اور اس پر اسے فخر محسوس ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں بہت کامیاب بھی ہو جائے نا تو اسے اپنے ٹیچر سے ایک قدم پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. اس کے لیے فارسی میں کہتے ہیں جائے استاد خالی است, یعنی جو ٹیچر کی جگہ ہوتی ہے نا اس کو نہیں چھیڑا چھاڑی کرتے, جو ابا جی کی جگہ ہوتی ہے اس کو نہیں چھیڑا. اچھا یہ ویسے ہی میں آپ کو لائف پرنسپلز بتا رہا ہوں, پر ایڈکشن میں تو لائف پرنسپلز کو دوبارہ اسٹیبلش کیا جائے اس کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ایڈکشن وہ بیماری ہے, ایک ایسی بیماریوں کی ایک ایسی قسم سے تعلق رکھتی ہے ایڈکشن جنہیں ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ڈس آرڈر کن بیماریوں کو کہتے ہیں؟ وہ بیماریاں جو ہمارے زندگی کے آرڈر کو ڈس آرڈر میں بدل دیں ان بیماریوں کو ڈس آرڈر کہتے ہیں. سوچیں بدل جائیں, جھگڑے مگڑے سٹارٹ ہو جائیں, بیٹا ابا جی سے بات کرے تو ابا جی کو لگے یار یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ بیٹے کا انداز یہ ہو اوئے سانو, یعنی ان سے جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ اس یعنی سوچ کا اظہار کرتے ہیں کہ سانو کس طرح تسی گل کر رہے ہو, سانتے پہلے ہی بہت کچھ پتہ ہے. اوئے سانو باتیں پتہ کیوں چپتی ہیں ایڈکشن میں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ڈینائل بھی ہوتا ہے. اسے ہی تو ڈرائی ڈرنک ہونا کہتے ہیں کہ نشہ چھوڑ دیا ہے لیکن نشے کے زمانے کے جو عادات یا انداز تھے نا وہ نہیں چھوڑے. اپنی ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے رول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے 3 نتیجے ہیں جو آپ کو سمجھ آنے چاہیے اور آپ کی ایڈکشن کو بھی اسی ڈائریکشن میں کام کرنا چاہیے. پہلا ہے کہ آپ کو ڈیزیز کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے. ڈیزیز کانسیپٹ یہ ہے کہ نشہ اور نشے کے رویے آپ کو سوٹ نہیں کرتے. اب دیکھیں, نشہ اور نشے کے رویے جنہیں نشئی رویے کہتے ہیں, یہ جو پاگل پن کی اسپیشل شکل ہے نا یہ ایڈکشن میں ہوتی ہے. ویسے تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ پاگل پن یا سائیکوسس یا انسینٹی ریالٹی کے ساتھ کٹ جانے اور دوسرے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں ان کے ظاہر ہونے کا نام ہے, لیکن ایڈکشن میں اور موڈ ڈس آرڈرز میں جو وکری ٹائپ کی انسینٹی ہے وہ دراصل اسی چیز کا نام ہے, ایک ہی کام کو بار بار کرنا جس سے پہلے بھی نقصان ہوا ہے, لیکن سوچ یہ رکھنا کہ اس دفعہ نتیجہ مختلف نکلے گا. نتیجہ وہی ہوتا ہے, پہلے کوانٹیٹیولی پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ تو جیسے لکڑی کے کام کاج میں حصہ لیتے رہے ہیں نا, تو 100 چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کا کام لکڑی کو کاٹنا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ الیکٹرک ہو, وہ مینول ہو, وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کا ایک ہی کام ہے. اسی طرح نشئی رویوں کا ایک ہی کام ہے. اس کے نتیجے میں آپ کی نشے کی بیماری مزید مضبوط ہوگی, آپ کی مت مزید ماری جائے گی اور آپ کا کام بڑھ جائے گا. یہ میں آپ کو دوبارہ یقین دلا رہا ہوں کہ کرنا آپ نہیں ہے اور کرنا ہے. آپ کے پاس یہ چوائس ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایڈکشن سے جان چھڑانی ہے, ریکوری میں جانا ہے کہ نہیں جانا. ایڈکشن آپ کو اتنا مجبور کر دے گی, ایڈکشن آپ کو اتنا کھپا دے گی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے. آپ کو ایک ریالٹی بتا رہا ہوں, یہ زوم ہونا ہے نا کہ میڈیکل اسرشنز کو یا نالج کو نہ ماننا اور اصرار کرنا مختلف طریقے اور ہیلے بہانوں سے, ایکسکیوزز سے, کہ فلاں بھی پیتا ہے سگریٹ, فلاں بھی پیتا ہے, فلاں بھی پیتا ہے. بھائی ساری دنیا سگریٹ پیے یا نہ پیے, آپ کا کام تو تب آسان ہوگا جب آپ سگریٹ بھی چھوڑ دیں گے. آپ کی ایڈکشن کو اس سے تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے یا دنیا نو اگ لگی ہے کہ نہیں. ایڈکشن تو آپ کو ساڑ کے رکھ دے گی اگر آپ نے اس کے بارے میں سنجیدہ انداز اختیار نہ کیا. تو جو سنجیدہ نہیں ہے نا یا کم سنجیدہ ہیں وہ اپنے علاج کا نقصان کرنے یا اپنا نقصان کرنے میں منٹ بھی نہیں لگاتے, اور کچھ نہ کچھ آپ کو کے بارے میں بھی اپنے دماغ میں ایک
جیسے امپریشن یا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے صحیح طرح چیک نہیں کیتا. نان کمپلائنس ہے نا یہ, یعنی اس کے راستے میں بڑی سیڑھیاں ہیں نان کمپلائنس کی چھت پہ پہنچنے کے لیے. ایک سیڑھی یہ ہے کہ اپنے تھراپسٹ یا اپنے ڈاکٹر یا اپنے کاؤنسلر کے بارے میں اپنے دماغ میں یہ امیج بنایا جائے کہ چونکہ یہ میلا ہے اس لیے اسے چینج کر دیں. یہ بڑا پرانا لطیفہ ہے, لیکن یہ رول سے نکلنے والی بات ہے اور ہمیں نہیں پتہ لگتا, ہم سب انسانوں کو نہیں پتہ لگتا, کانشیس اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ہم کب اپنے رول سے نکل کے یہ کار خیر انجام دے دیا. یعنی دیکھیے کہ نشے کی بیماری میں اگر آپ کا یا کہا جائے کہ کسی بھی ریکورنگ پیشنٹ کے بھلے کا کوئی کام کرے نا تو انہیں لگتا ہے کہ جناب ہن پھر اسی تواڈے نال علاج نہیں. یہی تو رن اوے مائنڈ سیٹ ہے کہ چونکہ آپ میرے سے ایگری نہیں کرتے تے میں چلا جائے. رن اوے مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے نا. پھر اس میں گھر سے دور چلے جانا یا علاج سے دور چلے جانا تو ایک ایکٹ ہے جو بعد میں ہوتا ہے. پہلے تو مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے نا کہ جناب اگر یا تو آپ میرے سے ایگری کریں یا پھر میں آپ سے قطع تعلق کروں. ضروری نہیں ہے اس وقت ہو, گو کہ کچھ مریضوں کو اس کے ساتھ سائملٹینیسلی نشہ کرنے کا خیال بھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن جن کا ابھی خیال نہیں ہے اور صرف یہ خیال ہے کہ وہ قطع تعلق کے بارے میں سوچے بیٹھے ہیں. قطع تعلق یعنی اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر میرے اور آپ کے راستے علیحدہ علیحدہ. تو اگر کسی کے ذہن میں آج خیال نہیں ہے تو بھی وہ آگے جا کے اگر اسی راستے پہ چلتا رہا تو نشے تک چلا جائے گا, اور اگر نشے تک نہ گیا تو نشے کے بغیر تکلیفیں اٹھائے گا. ڈرائی ڈرنک ہونا اسے ہی کہتے ہیں نا کہ نشہ تو نہیں کیا, نشہ چھوڑ رکھا ہے, لیکن رویے پرانے ہیں. تو جب رویے پرانے ہیں تو تکلیف بھی پرانی ہے, پین بھی پرانی ہے. اور نشے کی زندگی کیا ہے؟ اپنے رول میں نہ رہنا, ایروگینٹ ہونا, جھگڑا کرنا, اپنے فائدے کے لوگ برے لگنا اور اپنے نقصان کے لوگ اپنے خیر خواہ لگنا, ضدیں کرنا, سو مچ سو کہ قدرت اور خدا سے بھی لڑنا, اصرار کرنا کہ چونکہ بلکہ ڈاکٹرز کو باقاعدہ یہ بتانے سکھانے کی کوشش کرنا کہ مجھے انسومنیا ہے اس لیے میں رات کو نہیں سو سکتا, حالانکہ وہ بندہ دن کو سو رہا ہوتا ہے. دیکھیں جو دن میں سو سکتا ہے اور رات کو نہیں سو پا رہا تو یہ انسومنیا تو نہ ہوا, ہاں یہ ٹائمنگ کی بہت بڑی خرابی ہے, پر انسومنیا تو ایک بڑا سیریس ایشو ہوتا ہے جو کہ شکر ہے کہ بہت نہ ہونے کے برابر لوگوں کو, کم لوگوں کو یہ النس ہوتی ہے. لیکن نشے کی بیماری میں منمانی کا ذہن بھی ہوتا ہے نا, تو اس وجہ سے جو بھی بات ذہن میں آ جائے اس کو ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی پھر باتیں انسان کرنے لگتا ہے. اور جو کرونک سٹریس فیملی ممبرز فیس کرتے ہیں نا نشے کی بیماری کی وجہ سے, وہ بھی کافی چوٹ کھائے ہوئے اور کمزور ہو جاتے ہیں. اور جب ان میں گلٹ انڈیوس کیا جائے تو وہ جلدی سے یہ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, بلکہ انہیں بھی کسی حد تک پہلے سے ہی یہ لگتا ہے یا دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے ارد گرد کے کہ جو ان کے بچے کی یا ان کے پیشنٹ کی خراب حالت ہے نا اس میں ان کا بھی کوئی رول ہے, اور اگر وہ ایک اچھے ماں یا باپ ثابت ہوتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا. اچھا, اس کا نشے کی بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے, مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے, تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بدلے نا تو ہماری فیلنگز بھی بدل جاتی ہیں, the way we feel our environment. سخت گرمی میں آپ کبھی آئس کریم کھائیں تو اچانک آپ کو گرمی کم لگنا شروع ہو جائے گی, حالانکہ گرمی اتنی ہوتی ہے. اس آئس کریم نے کوئی انوائرمنٹ کو ایئر کنڈیشن تو نہیں نہ کر دینا ہوتا, لیکن وہ یہاں پہ جب چینج آتی ہے نا تو ہمیں اپنی دنیا مختلف دکھائی دینے لگتی ہے. اب اسی آپ ایکسپیرئنس کو a billion times میگنیفائی کر لیں تو نشے کی زندگی میں ہوتا ہے کہ نشہ کریں تو اچانک دنیا بدلی ہوئی. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ Drinking per se is not a defect of character.
but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.